ذلت کے گھڑوں میں، تاریکیوں کے اندر، گمراہیوں کے اندھیروں میں جو پڑے ہوئے ہیں، ان کی 3 نشانیاں ہیں، اور یہ 3 نشانیاں سن کر، سمجھ کر اپنی زندگی کا احتساب کر لو کہ میرے اندر یہ نشانی تو نہیں پائی جا رہی بھائی، میں تو اپنے آپ کو بہت روشن خیال سمجھتا ہوں۔ آدمی غسل کرتا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے، اور آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتا ہے، اور چہرہ دیکھ کر دعا بھی پڑھنی چاہیے۔ بڑی خوبصورت دعا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی۔ اگر سنت سمجھ کر چہرہ دیکھا جائے، دعا کی نیت کر کے چہرہ آئینے میں دیکھا جائے، تو یہ عمل فطری ہر آدمی کرتا ہے، مگر یہ عمل عبادت بن جائے گا، کیونکہ سنت کی نیت کر کے آپ نے آئینہ دیکھا اور پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعا بھی پڑھی۔ کیا خوبصورت دعا! بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی۔ اے میرے پیارے اللہ، آپ نے میری شکل کو کتنا خوبصورت بنایا، اے اللہ اسی طرح سے میرے اخلاق کو بھی خوبصورت کر دے۔ سوچو تو صحیح، اس میں کیا ہے؟ اس میں بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف بھی کر رہا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بھی کر رہا ہے کہ اے اللہ مجھے چہرے کو، شکل کو تو نے خوبصورتی عطا فرمائی، اور ساتھ ساتھ اللہ سے التجا اور اللہ سے درخواست اور دعا بھی کر رہا ہے، اے اللہ چہرہ جیسے آپ نے خوبصورت میرا بنایا، اے اللہ اسی طرح سے میرے اخلاق بھی خوبصورت کر دے۔ کہو آمین۔ کون کون آج کے بعد یہ دعا پڑھے گا بھائی؟ شاباش، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لکھ کے رکھو، آئینے کے سامنے دعا لکھ کے رکھو، آئینہ دیکھنے کی دعا، سنت کی بھی نیت کرنی ہے اور دعا بھی پڑھنی ہے۔ اور یہ گھر میں خواتین کو بھی سمجھانا ہے، اور یہ گھر میں بچوں کی بھی تربیت کرنی ہے۔ خواتین زیادہ آئینہ دیکھتی ہیں، بچیاں چھوٹی چھوٹی بار بار دیکھتی ہیں، منع نہیں ہے، مگر ہر بار آپ ان کو سنت کی نیت کی تلقین کریں اور ہر بار وہ دعا پڑھیں تو سبحان اللہ، انسان کے اخلاق اچھے کیوں نہیں ہوں گے؟ بار بار جب اللہ سے اچھے اخلاق کی دعا مانگے گا تو اللہ تو کریم ہے، اللہ تو مہربان ہے، اللہ تو ضرور اخلاق اچھے کر دے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ آیات مقدسہ یہ ہمارے لیے آئینے کی طرح ہے۔ کیا مطلب؟ جیسے ہم آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ کر ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ چہرے پر کوئی دبا تو نہیں ہے، کوئی نشان تو نہیں ہے۔ اگر دبا اور نشان ہوا تو اس کو ہم ہٹا دیں گے، صاف کر دیں گے، اور دوبارہ پھر دیکھیں گے، ہاں بھائی دبا دور ہو گیا، جی الحمدللہ دور ہو گیا، اور اگر نہیں دور ہوا تو پھر سے ہم محنت کریں گے اپنے چہرے کو صاف رکھنے کی، لباس کو صاف رکھنے کی، پھر سے محنت کریں گے۔ تو اب سمجھیے یہ آیت مقدسہ جو اس وقت تلاوت کی گئی، اور خاص طور پر سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 3 جو ہے، یہ ہمارے لیے آئینہ ہے۔ یہ بتا رہی ہے کہ گمراہ انسان کی 3 نشانیاں ہیں، دیکھ لو۔ تاریکی میں پڑے ہوئے انسان کی 3 نشانیاں ہیں، دیکھ لو۔ گمراہی میں، ضلالت میں، تاریکی میں، اندھیرے میں پڑے ہوئے انسان کی کتنی نشانیاں؟ 3 نشانیاں۔ دیکھ لو یہ نشانیاں میرے میں تو نہیں ہیں، کیا یہ نشانیاں میرے گھر کے کسی فرد میں تو نہیں پائی جا رہی؟ کیا یہ نشانیاں میری زندگی میں تو نہیں ہیں؟
اگر میرے اندر یہ 3 برائیاں اور نشانیاں پائی جا رہی ہیں تو میں آئینہ، اس آیت کو بطور آئینے کے دیکھ کر ان نشانیوں کو، ان برائیوں کو اپنے اندر سے دور کروں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک دعویٰ ذکر فرمایا، الف لام را کتاب انزلنا، یہ ایک کتاب ہے، قرآن کریم ایک کتاب ہے۔ صرف یہاں تک بس نہیں، بلکہ انزلنا، ہم نے اسے اتارا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی عظمت، اپنے جلال، اپنے جاہ، اپنے مرتبے اور مقام کو ظاہر کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا، ہم نے اسے اتارا ہے۔ جب ہم نے اتارا ہے تو ہم تمہارے خیر خواہ ہیں کہ بد خواہ ہیں؟ بتاؤ، بولو۔ اللہ پاک خیر خواہ ہے نا، ماؤں سے بھی زیادہ خیر خواہ ہے، باپ سے بھی زیادہ خیر خواہ ہے، دوست سے بھی زیادہ خیر خواہ ہے، کنبے اور برادری سے بھی زیادہ خیر خواہ ہے۔ تو جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کتاب اتاری اور ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، تو اس میں جو حکم ہوگا وہ 100% تمہاری خیر خواہی کے لیے ہوگا۔ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی خیر خواہی کے لیے وہ حکم ہوگا۔ صرف یہاں تک بس نہیں، بلکہ یہ بھی ارشاد فرمایا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، صرف کتاب ہی نہیں اتاری ہے، کتاب کے ساتھ ساتھ عظیم الشان رسول بھی آپ کو دیا ہے، اور عظیم الشان رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت میں رسول مبعوث فرمایا۔ کیوں؟ یا اللہ یہ کتاب کیوں دی؟ یا اللہ آپ نے رسول کیوں بھیجا؟ فرمایا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اس لیے کہ انسان سارے کے سارے اندھیروں میں پڑے ہوئے تھے، اللہ نے کرم فرمایا، اللہ نے مہربانی فرمائی، اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے لیے روشنی کا انتظام کرنا چاہ رہا ہے۔ اندھیروں میں پڑے ہوئے تھے اور اللہ ان اندھیروں سے نکال کر تمہیں روشنیوں میں لانا چاہ رہا ہے۔ کفر کے اندھیروں میں تھے، کفر سے نکال کر ایمان کی طرف لانا چاہتا ہے۔ شرک کے اندھیرے میں تھے، شرک سے نکال کر اللہ توحید کی طرف لانا چاہ رہا ہے۔ نفاق کے اندھیرے میں تھے، نفاق سے نکال کر اخلاص کی طرف لانا چاہ رہا ہے۔ گناہوں اور نافرمانیوں کے اندھیرے میں گرے ہوئے تھے، ان گناہوں اور نافرمانیوں کے اندھیروں سے نکال کر اطاعت کی طرف، فرما برداری کی طرف لانا چاہ رہا ہے۔ شکوک اور شبہات کے اندھیروں میں پڑے ہوئے تھے اور شکوک اور شبہات کے اندھیروں سے نکال کر یقین محکم کی طرف اللہ لانا چاہ رہا ہے۔ اور آج کے دور میں دنیا کے مصائب میں، دنیا کے مسائل میں، دنیا کی مشکلات کے اندھیروں میں ہم گرے ہوئے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ ان مشکلات سے، ان مصائب سے، ان پریشانیوں سے اس قرآن کریم اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ذریعے سے نکالنا چاہتا ہے۔ یہ ہدف، یہ مقصد ذکر فرمایا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، مگر اس کی توفیق سے، إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، وہ اللہ، اس اللہ جو غلبے والا ہے اور جو تعریفوں والا ہے، وہ ذات پاک الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ اے انسانو تم کیا چیز ہو، آسمان و زمین میں جتنی مخلوقات ہیں وہ ساری اسی کے حکم کے تابع ہیں، تو تمہیں بھی اس کے حکم کے تابع ہو جانا چاہیے۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، مگر نہ ماننے والوں کے لیے، انکاریوں کے لیے، نہ شکروں کے لیے، نہ فرمانی کرنے والوں کے لیے، کفر کرنے والوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ اب آؤ 3 نشانیاں پھر ذکر کرتا ہوں، گمراہی میں پڑے ہوئے انسانوں کی 3 نشانیاں، اندھیروں میں پڑے ہوئے انسانوں کی 3 نشانیاں، ظلمت میں پڑے ہوئے انسانوں کی 3 نشانیاں، ضلالت میں، ذلت کے گھڑوں میں پڑے ہوئے انسانوں کی 3 نشانیاں۔ کس نے بتائی؟ میں نہیں بتا رہا،
اللہ کا قرآن بتا رہا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 3، سورہ ابراہیم آیت نمبر 3 کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ ذلت کے اندھیروں میں، ذلت کے گھڑوں میں، تاریکیوں کے اندر، گمراہیوں کے اندھیروں میں جو پڑے ہوئے ہیں، ان کی 3 نشانیاں ہیں، اور یہ 3 نشانیاں سن کر، سمجھ کر اپنی زندگی کا احتساب کر لو کہ میرے اندر یہ نشانی تو نہیں پائی جا رہی بھائی، میں تو اپنے آپ کو بہت روشن خیال سمجھتا ہوں، میں تو اپنے آپ کو بہت ترقی یافتہ سمجھتا ہوں، میں تو اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا اور سمجھدار سمجھتا ہوں۔ کیا میں سمجھدار سمجھتا ہوں؟ مجھے معاشرہ سمجھدار کہتا ہے، مجھے خاندان والے سمجھدار کہتے ہیں، میرے پاس تو ایک بڑا منصب اور عہدہ ہے، اس لیے میں تو بڑا سمجھدار ہوں، میں تو مکمل روشن خیالی پر چل رہا ہوں۔ کیا جس چیز کو ہم روشنی سمجھ رہے ہیں، کیا اللہ بھی اس کو روشنی سمجھ رہا ہے؟ یہ ہے بات۔ آؤ 3 نشانیاں۔ نمبر 1، الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، وہ لوگ جو گمراہیوں میں پڑے ہوئے ہیں، جو اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں، جو ظلمتوں میں پڑے ہوئے ہیں، قرآن کریم ان کو اندھیروں سے نکالنا چاہتا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ان کو اندھیروں سے نکالنا چاہتی ہے۔ ان کی پہلی نشانی کیا ہے؟ یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، جو دنیا کی زندگانی کو آخرت پر ترجیح دیتے۔ سنو بھائی، دنیا کی زندگانی کو، دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں، اس فانی کو اس باقی پر ترجیح دیتے ہیں۔ کیسے؟ اپنے منصب کے حصول کے لیے اللہ کا حکم چھوڑ دیا، اپنی دکانداری کے لیے، اپنی تجارت اور کاروبار کے لیے نماز جیسا فریضہ چھوڑ دیا، تو اس نے دنیا کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دی ہے۔ اپنی تجارت کو چمکانے کے لیے جھوٹ بولا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دی ہے۔ یہ ہے بات۔ آج آدمی سمجھتا ہے مال ہو گیا میرے پاس، گھر بہت اچھا ہو جائے، سواری عمدہ قسم کی ہو جائے، معاشرے میں میرا اقتدار ہو جائے، معاشرے میں میری نیک نامی ہو جائے، اور معاشرے کے اندر میں مشہور ہو جاؤں، اور آج سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں میری شہرت ہو جائے۔ یہ ہیں دنیا کے معیار۔ ان تمام چیزوں کے حصول کے لیے اگر اللہ کے حکم کو چھوڑ رہا ہے، سچائی کو چھوڑ رہا ہے، دیانتداری کو چھوڑ رہا ہے، امانت داری کو چھوڑ رہا ہے، ایمان کو چھوڑ رہا ہے، نماز جیسے فریضے سے غافل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صاف صاف اس میں یہ نشانی موجود ہے کہ یہ آخرت کی زندگی کو پیچھے کر رہا اور دنیا کی زندگی کو پہلے رکھ رہا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہا۔ میں نے عرض کیا، پھر بات دہراتا ہوں، میں بار بار یہ بات دہراتا رہوں گا تاکہ آنے والا مجمع اچھی طرح سے سمجھ جائے کہ یہ آیت آئینے کی طرح ہے۔ پرکھ لو، اس میں دیکھ لو اپنے آپ کو، اپنا احتساب کر لو۔ احتساب اس وقت کر لو، یہ ہے وقت احتساب کا۔ جب موت حلق کو پہنچے گی، احتساب کا وقت نہیں ہوگا۔ جب موت حلق کو پہنچے گی، اس وقت کہے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، ہائے کاش تھوڑی سی مہلت مل جائے، صدقہ کر کے آ جاؤں، توبہ کر کے آ جاؤں۔ ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، جب وقت مقرر آ گیا ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ راستے میں ہے، گھر پہنچنے میں چند قدم باقی رہ گئے۔ فلا یستطیعون توصیہ ولا الی اہلہم یرجعون، ارے وصیت کرنے کا موقع تو دے دو۔ فرشتہ کہے گا بس
ولا الی اہلہم یرجعون، اپنے گھر کے اندر جا کے مرنا چاہتا ہوں، موقع دے دو، نہیں۔ ہسپتال میں ہے، وقت آ گیا، ڈاکٹروں نے کہا لے جاؤ، گھر میں لے جاؤ، اسے اعزا اقربا کے سامنے لے جاؤ، گھر والوں نے تیاری کی، ہسپتال کے دروازے پر آئے، ایمبولینس بلوائی گئی، رکھا گیا، موت آ گئی، موت آ گئی۔ یہ ہے وقت احتساب کا، یہ ہے وقت احتساب کا۔ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ توبہ قبول کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، ما لم یغرغر، جب حلق تک موت نہ آئے، جب حلق تک موت آ گئی۔ اور کلا اذا بلغت التراقی، اور جب حلق کو موت پہنچی، وقیل من راق، ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا، طبیبوں نے، حکیموں نے لا علاج کر دیا، آواز لگی کوئی عامل بلاؤ، کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا بلاؤ، وظن انہ الفراق، اس کو بھی یقین ہونے لگ گیا کہ اب آخری وقت آ گیا ہے، اب آخری وقت آ گیا ہے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، تمہیں نہیں معلوم جب حلق میں تمہاری موت پہنچ آتی ہے اور تم سب کے سب اپنے اس جانے والے کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اللہ ارشاد فرما رہا ہم بھی قریب ہوتے ہیں مگر تم ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم عاجز نہ ہوتے تو آج سارا مال تم نے لگوا دیا ہے، گھر بک گیا ہے، جائیداد بک گئی ہے، بینک سارے خالی ہو گئے ہیں، مگر پھر بھی ڈاکٹر جان نہیں بچا پائے۔ تم عاجز ہو، تم عاجز ہو۔ ترجعونها ان کنتم صادقین، ایک لمحہ تو بڑھا دو، اگر تم سچے ہو اور تمہارے پاس پاور اور طاقت اور اقتدار ہے تو تم ایک لمحہ تو بڑھا دو۔ ترجعونها ان کنتم صادقین، لٹاؤ اس کی زندگی کو، واپس لاؤ اس کی روح کو۔ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، پہلی نشانی، جو ضلالت میں، گمراہی میں، اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں، فرمایا دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔ آؤ آج طے کرو، ہمارے سامنے دنیا اور آخرت کا تقابل آ گیا، ہم آخرت کو ترجیح دیں گے۔ دنیا کمانا حرام نہیں ہے، مال کمانا حرام نہیں ہے، اچھا گھر بنانا منع نہیں ہے، اچھے کپڑے پہننا منع نہیں ہے، اچھی سواری اختیار کرنا منع نہیں ہے، مگر ان سب اچھائیوں کے لیے آخرت کو برباد کرنا یہ بڑی بربادی ہے۔ بس اسلام ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے، ان سب کو حاصل کرو مگر حلال راستے سے، ان سب کو وصول کرو مگر جائز راستے سے، ان سب کو اختیار کرو مگر بہترین راستے سے، سیرت کے مطابق، سنت کے مطابق۔ ایسا دنیا میں مت لگ جاؤ، ایسے مت غافل ہو جاؤ، ایسے مت غافل ہو جاؤ کہ اپنی آخرت بھول جاؤ، اپنی آخرت بھول جاؤ۔ نمبر 2، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اللہ اکبر، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ ہلکی بات سمجھ لیتے ہیں ہم، ہلکی بات سمجھتے ہیں۔ یہ ایک آدمی نہ خود نیکی پر چلتا ہے نہ دوسرے کو چلنے دیتا ہے، نہ خود ہدایت پر چلتا ہے نہ دوسرے کو چلنے دیتا ہے، نہ خود گمراہی سے نکلتا ہے نہ دوسرے کو نکلنے دیتا ہے۔ ایک جوان گھر کا کسی اچھی مجلس میں جڑ گیا، سنت کے مطابق لباس پہننا شروع کیا، اس نے چہرے پہ سنت رسول رکھ لی اس نے، اور اسلام کے مطابق سچائی بولنے لگا، سچ بات کہنے لگا، ماں باپ کے سامنے بھی سچی سچی باتیں کرنے لگا۔ پتہ نہیں کہاں بیٹھنا شروع کر دیا اس نے، پتہ نہیں کیا دقیانوسی سوچ لے کے آ گیا، پتہ نہیں اس کی صحبت کہاں چلی گئی آج کل۔
نہ تو خود چل رہے اور نہ اس کو چلنے دیتے ہیں، اس کو طنز کر کر کے، اس کو تانے دے دے کے واپس اسی جگہ پر لے آئے جہاں خود کھڑے تھے۔ یہ ہے دوسرے کو دین سے روکنا۔ دین سے روکنے کے لیے کوئی یوں تو نہیں کہے گا مت نماز پڑھو، یہ روکنا تو نہیں ہے۔ یہ تو فرعون بھی نہیں کرتا تھا۔ فاستخف قومه فاطاعوا انهم كانوا قوما فاسقین۔ یہ ارشاد فرمایا اس نے اپنی قوم کو پستی کے اندر، اپنی قوم کو ہلاکت میں، تباہی کی جگہ پر لے گیا، اور کیا کہنے لگا؟ میں تمہارے لیے سیدھا راستہ لے کے آیا ہوں۔ موسیٰ کون سا سیدھا راستہ بتا رہا ہے؟ میں سیدھا راستہ لے کے آیا ہوں، میں دنیا کی بات کرتا ہوں، میں دنیا کی ترقی تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ آج ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے کے اندر دنیا کی اہمیت بیان کی جاتی ہے۔ بیٹا نماز، بچہ اگر نمازی بن گیا، کہیں اس کے دل میں، دماغ میں، اس کے کان میں اچھی بات پڑی اور وہ نماز کے لیے اٹھنا چاہتا ہے، اور ادھر جناب اس کا کل امتحان بھی ہے، پرچے کی بھی تیاری کر، ارے بیٹا نماز تو بعد میں پڑھ لیں گے نا، یہ پہلے۔ اس کا نام ہے دوسرے کو دین سے روکنا، اس کا نام ہے دوسرے کو حق بات سے روکنا۔ اور یہ آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ آج کافر سے کیا کھیلا بھائی؟ کافر تو کافر ہے، اس نے تو دین سے روکنا ہی ہے، اس نے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے روکنا ہی ہے۔ آج ہمارے گھر کے اندر ایسا ہے، آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسا ہے۔ اللہ اکبر، گھر کی خاتون نے کہیں دین کی بات سنی، پردے پر آ گئی، اس پر طنز، اس پر تانے۔ ارے بھلا چچے کے بیٹے سے بھی کوئی پردہ ہوتا ہے؟ ارے بھلا کوئی دیور سے بھی پردہ ہوتا ہے؟ ارے بھلا کوئی جیٹھ سے بھی پردہ ہوتا ہے؟ یہ کیا باتیں، یہ کیا ظلم ہے؟ یہ ظلم آج ہمارے معاشرے کے اندر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہ دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکنا ہے۔ آئیے قرآن کریم کی یہ آیت پھر میں عرض کرتا ہوں، یہ آئینہ ہے، دیکھ لو کیا یہ برائی ہمارے اندر تو نہیں پائی جا رہی؟ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا۔ تیسری نشانی وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، کجی تلاش کرنا، دین میں کجی تلاش کرنا۔ کیا مطلب؟ دین کو اپنی خواہشات کے مطابق لانے کی کوشش کرنا، اپنی خواہشات کو دین کے مطابق نہیں، دین کو اپنی خواہش پر لانا، دین کو اپنے معاشرے کے مطابق کرنے کی کوشش کرنا، دین کو اپنی سوچ کے مطابق کرنے کی کوشش کرنا۔ میں مثال عرض کرتا ہوں، منع کر دیا اصحاب سبت کو، بنی اسرائیل کی ایک قوم کو منع فرمایا ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا۔ ہفتے کا دن ان کے لیے ایسا تھا جیسے ہمارے لیے جمعے کا دن تعظیم کا، مگر عجیب بات، قربان جائیے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے، ٹھیک ہے جمعے کا دن ہمارے لیے تعظیم ہے، مگر جمعے سے پہلے بھی کاروبار کر سکتے ہیں، جمعے کے بعد بھی کر سکتے ہیں، جمعے کی رات کو بھی کر سکتے ہیں۔ بس کہا کہ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعے کی اذان ہو جائے تو چھوڑ دو اپنے کاروبار کو، اب آ جاؤ نماز جمعہ کے لیے۔ کتنے آتے ہیں؟ فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑ کر آؤ، چھوڑ دو اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے۔ کتنے پھر بھی ظالم موبائل میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، چھوڑنا یار، مولوی صاحب کی تقریر تو سنتے ہی رہتے ہیں۔ نماز کتنے بجے ہے جی؟ ہاں گیٹ سے پوچھتا ہے نماز کتنے بجے ہے جی؟ 1:45۔ اچھا ابھی بہت ہے، اذان ہو گئی پھر بھی وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اذان ہو گئی پھر بھی وہ کاروبار میں بیٹھا ہوا ہے۔
جس طرح سے بنی اسرائیل کو حکم تھا کہ ہفتے کا دن تعظیم کا ہے، اس دن کی عظمت کرو، کوئی کام کاج نہ کرو، مچھلیوں کا شکار نہ کرو، پورا دن ان کے لیے مقرر تھا کہ اس دن کوئی کام نہیں کرنا۔ ہمارے لیے یہ کہا کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو کوئی کام نہیں کرنا، اس سے پہلے کر سکتے، اس کے بعد بھی کر سکتے۔ مگر پھر بھی آج ہمارا مسلمان کہتا ہے ابھی تو بہت ٹائم ہے، ابھی تو بہت ٹائم ہے۔ پہلی اذان سے میں بات کہہ رہا ہوں، پہلی اذان ہماری کب ہوئی ہے؟ پہلی اذان سے۔ جو میرے پیارے دوست و احباب ابھی آ رہے ہیں، یا جو میرے پیارے دوست و احباب آخر میں تشریف لائیں گے، جب دوبارہ سے ممبر پر امام بیٹھے گا خطبہ ذکر کرنے کے لیے، اور اس وقت جو تشریف لائیں گے میرے پیارے، میں ان پیاروں سے کیا کہوں، میں سوائے اس کے کہ میں افسوس ہی کر سکتا ہوں کہ ان کو آج جمعے کا ثواب نہیں ملا، ظہر کا ثواب ملا ہے۔ اس لیے کہ امام جب دوبارہ یہاں بیٹھ جاتا ہے اور دوسری اذان ہونے لگتی ہے، اس وقت فرشتے بھی نامہ عمل بند کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں بھی خطبہ سننا ہے بھائی، اب نہیں لکھا جائے گا، اب جو آئے گا جمعے کی حاضری نہیں لگے گی، اب ظہر کی حاضری لگے گی، اور جمعے کا ثواب گزشتہ جمعے سے اس جمعے تک کے گناہ معاف، اور ظہر کا ثواب فجر سے لے کر اس وقت تک کے گناہ معاف۔ کتنی بڑی محرومی ہے، کتنی بڑی محرومی ہے۔ جو آدمی صبح سے سمجھ لیجئے گا کہ ایک دن اس کو 1000 روپیہ ملے، اور اگر وہ 7 دن کا ثواب لے تو 7000 روپیہ ملے، اور اگر یہ اعلان ہو جائے تو پھر تو مسجد پہلی اذان سے پہلے بھری ہوئی ہو۔ یہ ہے بات۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بنی اسرائیل نے کیا کیا، انہوں نے ہفتے کے دن منع ہے شکار کرنا، ہیلا نکالا۔ ہیلا کیا نکالا؟ ہفتے کے دن ساری کی ساری مچھلیوں کو جمع کر کے ہانک کر کے ایک حوض میں جمع کر دیتے۔ اچھا، اللہ کی طرف سے عجیب امتحان آ گیا۔ قرآن کہتا ہے وَاسْأَلُوا عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ۔ ہفتے کے دن مچھلیوں کی بھرمار ہوتی، اتنی زیادہ اتوار کو کم ہوتی۔ تو اب ہفتے کو زیادہ یہ امتحان تھا اللہ کی طرف سے، ساری ہانک کر حوض میں بند کر دی، اور جناب واپس آگے اتوار کو جا کر پکڑ کے لے آئے، اور کہنے لگے بھائی ہمیں تو منع کیا ہے ہفتے کو نہیں پکڑنا، ہم نے تو اتوار کو پکڑی ہیں، ہفتے کو تو نہیں پکڑی۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ فرمایا کہ جب ہم نے انہیں روکا، نہیں روکے، ہم نے ان کو روکا اور وہ نہیں رکے، تو پھر کیا ہوا؟ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے کہا ذلیل اور رسوا بندر بن جاؤ تم۔ شکلیں مسخ ہوئی، شکلیں بدل گئی، شکلیں مسخ ہوئی۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک زمانہ آئے گا رات کو اس طرح سے گناہوں میں، نافرمانیوں میں دوست جکڑے ہوئے ہوں گے، اور جناب محفل گناہوں کی سجی ہوئی ہوگی، اور ہر برائی کی محفل اور شراب اور موسیقی۔ فَيُصْبِحُونَ قَدْ مُصِحُوا قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ، صبح ہوں گے تو بندر بن گئے ہوں گے، خنزیر بن جائیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری نسل کی اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ میں دوستوں سے درخواست کرتا ہوں کہ تم جب رات کو نافرمانیوں میں بیٹھتے ہو، اور جناب شادیوں کی محافل میں اور دیگر بےہودگی کی محافلوں میں تم جاتے ہو، اور تمہیں احساس نہیں ہوتا، تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ میرا رب خبیر ہے، دیکھ رہا ہے، تمہیں اس کا احساس نہیں ہے کہ میرا پروردگار حلیم ہے، وہ مہلت دے رہا ہے، تمہیں اس کا احساس نہیں ہے کہ موت اس وقت اگر آ جائے تو کیا کرو گے، اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ اس وقت اگر اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے تو میری توبہ پکی نہیں ہے، کیا بنے گا میرا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہے وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، دین کے اندر کجی تلاش کرنا، دین کو اپنی خواہشات کے مطابق لے کے آنا۔ دین اپنی خواہشات کو دین کے مطابق کرو، اپنی چاہتوں کو سیرت کے مطابق کرو، اپنے ماحول کو، اپنے معاشرے کو سیرت کے مطابق، قرآن کے مطابق لے کر آؤ۔ یہ 3 نشانیاں ہیں، 3 نشانیاں ہیں گمراہی میں پڑے ہوئے لوگوں کی، 3 نشانیاں ہیں اندھیروں میں پڑے ہوئے لوگوں کی،
तीन निशानियां हैं ज़िल्लत में पड़े हुए लोगों की। नंबर एक यस्तहिब्बुनल हयातद दुनिया अलल आखिरह, दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत पर तरजीह देते हैं। हर वो काम जो दुनिया का है उस दुनिया के काम के लिए आखिरत का नुकसान करते हैं। नंबर दो वयसुद्दून अन सबीलिल्लाह, न खुद नेकी करते हैं न दूसरों को नेकी करने देते हैं। जो नेकी के काम पर लगता है उसको तंज करके उसको भी पीछे ले आते हैं। नंबर तीन वयबगूनहा इवाजा, और दीन को अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक लाने की कोशिश करते हैं। ये तीन निशानियाँ। फरमाया उलाइका फी ضلال बईद। मैं नहीं कह रहा, अल्लाह का कुरान कह रहा, ये बहुत दूर की गुमराही में जा चुके हैं, ये बहुत दूर की गुमराही में जा चुके हैं। बईद वो गुमराही है कि जहाँ से वापसी का कोई तसव्वुर नहीं है, वापसी का तसव्वुर नहीं है। आओ अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने का सोचो, मौत से पहले पहले अपने को बदलने का सोचो। अल्लाह पाक मुझे भी आपको हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।